اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کچھ لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو؟ کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی، اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے، وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں، وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہو. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر دو نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2% کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے. رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا، مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کچھ چرسی الحمدللہ ہوں نہیں، آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز، میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے، کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن. تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ایسے مر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے انجیکشن. کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا. تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل، نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے، ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا،
चिप रख रहे होते हैं उनके पर्सों में बेगम के, कि ये जो कह के जा रही है कि मैं तारिक रोड मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूं, तो लोकेशन से हम ट्रेस करेंगे कि ये जा भी वहां रही है। यार जब बीवी पे ये शक पैदा होना शुरू हो जाए तो लाइफ तो गई ना, खत्म ना। बीवी पे ये शक क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी हरकतें ठीक नहीं है, अपनी हरकतें ठीक नहीं है। उनको पता है कि हम जब बुरे हैं, हम इधर उधर पता नहीं काम मुकाला करते हैं, तो हमारी बीवी भी हो सकता है कर रही हो। तो यार ये कोई जिंदगी है? सोचो है। औरत को शोहर पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये जमशेद का नंबर ही है या जमशेदा है ये, और मर्द को बीवी पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये सुल्ताना है या असल में ओरिजिनल सुल्तान ना हो कहीं है। तो ये कोई जिंदगी है? इसको थोड़ी रिलेशन बोलते हैं। इससे तो बेहतर था कि तुम शादी ना करते यार। ऐसे शुकूक एक दूसरे पे, शौहर बाहर मुल्क चला जाता है, वो बीवी पे शक कर रहा होता है, मैं यहाँ हूं पता नहीं वो क्या कर रही है वहां, औरत को उस पे शक होता है कि वो वहां पता नहीं क्या गुलगबाड़े कर रहा है। ये है मजहब से बगावत का बोलो नतीजा। ये अल्लाह दुनिया में जानी को अजाब देता है कि वो थोड़ी देर की लज्जत, अच्छा वो थोड़ी देर की लज्जत भी पहली दफा में उसको लगेगी, उसके बाद वो उसका आदी हो जाएगा। तभी तो ये जो गोरे जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आए हैं, क्यों आए हैं? ये नाइट क्लबों में जिना कर करके थक गए हैं, अब इनको बोरिंग है ये। हमारे यहाँ ना एक साहब अमेरिका गए और यूरोप गए, कहते हैं गोरे इतने अच्छे हैं, वहां चड़ियां पहनी हुई औरतें घूम रहे हैं, गोरे देखते ही नहीं। और हमारे ठरकी जा जाके ना ऐसे ऐसे झांक झांक के, एक हफ्ता तो हमारे ठरकियों का लड़कियां देखने में गुजरता है, उसके बाद जॉब तलाश करते हैं वो। मैंने कहा ये उस सोसाइटी का कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है, ये नामर्द होने की अलामत है। अगरचे ये ठरक ठीक नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप मर्दानगी दिखाएं वहां जा जाके, ये इसकी अलामत है अल्लाह ने इनसे लज्जत ही छीन ली है। क्योंकि ये जिना कर करके ना अब यूज्ड टू हो गए, इनके लिए जमशेद में और जमशेदा में कोई फर्क रहा नहीं है। महमूद और महमूदा इनके लिए बराबर हो गई है। समझते हो कि नहीं समझते? तो यही अजाब नहीं है क्या कि एक लज्जत जो एक अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की तरफ लज्जत रखी, वो लज्जत ही छीन ली अल्लाह ने। हमारे लोगों से नहीं छीनी है तो ये ठरकी बने हुए होते हैं वहां जाके। हाँ, अल्लाह ने ये बोला है कि ये काम मत करो भाई, नजर की हिफाजत करो, और एक हलाल तरीके से जो निकाह का तरीका अल्लाह ने रखा है। तो जानी जो जिना करने वाला है उसको आखिरत में तो बहुत सख्त सजा है, वो तो जहन्नम की आग है। हजरत जिब्रील को नबी ने देखा ना मेराज में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नंगे मर्द और नंगी बरहना औरतों को आग में जलाया जा रहा है और वो आग के शोलों के साथ ऊपर आते हैं। तो आपने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील ने फरमाया ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। उन्हीं मर्द और औरतों को एक साथ अल्लाह ने डाला है, जलो इस अजाब को देखो। अल्लाह हम सबको इस अजाब से महफूज रखे। तो जिना हल्का अजाब नहीं, आखिरत का अजाब भी बहुत सख्त है। लेकिन दुनिया में जानी को क्या सजा मिलती है? उसकी जो खानदानी जो घर की लाइफ है उसकी ऐसी की तैसी। फिर जब बच्चों को पता चलता है हमारा बाप ऐसा, बच्चों के दिल में भी बाप की कोई इज्जत नहीं रहती। वो बाप को भी जमशेद समझते हैं, डैडी पापा वापा सब खत्म, अब्बा अब्बू बुजुर्गी सब खत्म। तो इसलिए मैं तभी तो आप लोग को 4 शादियों पे सेट कर रहा हूं। जिना की तरफ मत जाओ भाई, खानदान बढ़ाओ, औलाद मिलेगी हलाल औलाद। अंग्रेजों के औलाद भी हलाल नहीं है, वो भी जिना की पैदावार है। तभी उनमें इतने सेपरेशन के वाकयात हैं। मैंने गोरे का इंटरव्यू लिया किसी यूरोप में, मैंने कहा आपके फादर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा फादर पता नहीं किधर है। अपने फिर फादर को गालियां देने लगा वो। मैंने कहा यार स्टाइल है भाई। तो क्योंकि वो फादर जो था ना, वो इसकी माँ को छोड़कर कहीं और मुंह काला करना शुरू कर दिया था उसने, फिर उसको छोड़ के कहीं और मुंह काला करना शुरू कर दिया। तो औलाद को ऐसे फादर से मोहब्बत होगी? कहाँ होगी मोहब्बत? तो खैर, तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो ईमान वाले लोग हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, बांदियां का निजाम खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या है भाई? इल्ला अला अज़वाजिहिम, ईमान वाला अपनी ज़ौजा के अलावा कहीं और नहीं जाता। अच्छा देखो, अल्लाह ये भी कह सकते थे कि ईमान वाले लोग अपनी ज़ौजा के पास जाते हैं, ये स्टाइल भी हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने ये अंदाज नहीं इख्तियार किया, बल्कि अल्लाह ने कहा कि ये लोग अपनी शहवत को कहीं भी पूरा नहीं करते सिवाय बीवी के। ये अंदाज क्यों अल्लाह ने रखा? ताकि फहुश फिल्में देखने वाले भी समझ जाएं कि ये भी क्या है, बोलो हराम है, और हैंड प्रैक्टिस करने वाले भी समझ जाएं कि ये अमल भी क्या है, हराम है, ये नाजायज है, जायज अमल नहीं है। जो लड़कों से बदफेली करते हैं वो भी समझ जाएं कि ये अमल भी क्या है, बोलो हराम। बदनजरी से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, वो अमल भी क्या है, तसव्वुर में किसी गैर औरत का तसव्वुर। बाज नौजवान बताते हैं हम लेटते हैं तो फिर फिल्म चलाते हैं दिमाग में, उसकी फिल्म पूरी चला के उससे लज्जत हासिल कर रहे होते हैं। भाई ये भी नाजायज और ये भी हराम। तो अल्लाह ने सिर्फ और अल्लाह ने कहा अपनी ख्वाहिशात को कहीं भी पूरा नहीं करते सिवाय बीवी की।
تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں، اتنی ریسٹرکشنز ہوں، بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا، جرمنی کا تھا میرا خیال ہے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے، جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے، مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی، اس سے پھر اس کی شادی ہوئی، بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے، گپ شپ لگائی تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادی. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی، حالانکہ وہ مسلمان ہے، پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے، ہم نے اتنی بڑی قربان، اور صحت بھی ایسی اس گورے کی، آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی، اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے، اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا، انگلش بھی جانتا تھا وہ، جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا، بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے، واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا، وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کرتے کیا ہے، ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے، لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکریٹری ہے وہ الگ ہے، وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے، وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، فلاں ملک جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں، جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا، یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو، کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے، وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا، وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی، اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پھر ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا، اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو، تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام، نیچر کبھی غلطی کرتی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو، مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا، انڈے کھاتے رہو، پراٹھے کھاتے رہو، چاول کھاتے رہو، روٹی کھاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے، باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف، دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی، بہت زیادہ عادت ہو گئی، تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے، تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، تو یہ وقتی نقصان ہے،
یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ یار، ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض، لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے، یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں، اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا، لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے، کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے، تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی، بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے، جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا، خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا ان کا، وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے، زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح، صحیح ہے نا؟ انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے. یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے، جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں، جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے، اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا، کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا یہ. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے، کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں، جامع الرشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں. اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں، کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں، تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو، کوشش نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو اس گناہ تک نہیں رہو گے، پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے، کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں، وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے، کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6 7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں، یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا، پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ، یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے، یا کم ہو جائے گی، یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا، اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا، ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن، بڑھ چڑھ کے حملے کرنا، ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن، حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا، وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو، اب اس سے آگے جاؤ، اب اس سے آگے جاؤ، اب اس سے آگے جاؤ، زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے، یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے، چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا، لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں، کم از کم یہ کرتا رہا، اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا
کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے نوافل پڑھوں گا، یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا، یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا. کچھ نہ کچھ سزا دے. شروع میں ہلکی سزا دے، بہت زیادہ سزا نہ دے. تو آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے، 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے، تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا علی ازواجہم، اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. آگے ہم چلتے ہیں، آج میں نے یہ سورت ختم کرنی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے، تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے. یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کافی ہے نا یہ. لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو. دیکھو، ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں، کیا کیا نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے، آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے، آپ یہ نہیں پی سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں. ہاں آپ پی سکتے ہو. ڈاکٹر یہ کہے گا نا، بس اتنا کافی ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے، اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے. وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو، حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو. کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی، پھر دوسری شادی، پھر تیسری شادی، پھر چوتھی. کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے، اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، برابری کرے گا. تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو بھی ٹھرکی، پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا، اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے، لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت. مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے. میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی، ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا. میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو. وہ مذاق تھا. صحیح ہے. تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہو رسپانس آ رہا جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے، تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار، تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا، تو یخاف علیہ الکفر، اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو. کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو، اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار یہ کیا کر رہا ہے. جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے. اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے، اس پہ بھی اس کو ملامت کی جائے گی. یار شادیاں تو کر رہے آ رہے ہو، حقوق پورے نہیں کر رہے، اس پہ بھی ملامت کی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو، برابری بھی کر رہا ہو، شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو تو بھی تانے دیتے ہیں. کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا، جب میری تیسری ہوئی ہے تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، احترام بھی ہے ان کا میرے دل میں. تو میرا خیال تھا ملیں گے، ویل ڈن ماشاءاللہ. ایسے مجھے دیکھا انہوں نے، کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا، میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں. ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا، کیا پھر کر لی، ایسا طنز کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں. مجھے ایسا محسوس سا ہوا، اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے. پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا فإنہم غیر
मलूमीन। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह थपकी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक किया, कोई मसला नहीं, हुकूक पूरे कर रहे हो तो क्या किया है, ठीक किया है। तो ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, ये अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई शादी कर रहा है अपने खर्चे पे कर रहा है, लड़की वालों को धोखा भी नहीं दे रहा, उसमें पहली वालियों के साथ बराबर का सलूक भी कर रहा है, और तीसरी को घर भी अलग लेके दे रहा है, उसी के साथ ठोंस नहीं रहा पहली के साथ, क्योंकि ये सब चीजें लोग ख्याल नहीं कर रहे होते, उधर ही ठोंस देते हैं। रातों गुजारने में भी बराबरी कर रहा है और हुकूक भी पूरे कर रहा है। तो अल्लाह कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम्हें तीसरी पे ताना मिल रहा है, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है चौथी भी कर सकते हो। तो अल्लाह ने मुझे खुसूसी परमिशन दी है, उसके बाद फिर मैं चौथी की तरफ आया। वरना जिस तरह से उन्होंने मुझे ताना दिया था ना, मैं एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि लोग मुबारकबाद दे रहे थे और वो आके उन्होंने कहा कि दो से दिमाग नहीं फिर कर ली। तो अब तू खानदान के बड़े थे वो, तो उनकी बात को मैं सीरियस भी लेता था, तो इसलिए मैं तो शौक में चला गया थोड़ी देर। फिर मैंने सोचा यार मैं इतना लोगों को मोटिवेट करता हूं, जब मैं शौक में चला गया तो जो एक आम आदमी है जिसके पास इतने दलाइल नहीं है, उसकी तो बेचारे को सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता होगा वो, उसको तो लोग ताने दे दे के मार देंगे उसको। तो इसलिए फिर मुझे ढीठ बनना पड़ा। तो ये कुरान की आयत को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई हलाल अगर कोई कर रहा है तो वो काबिल मलामत नहीं है। और इसी से और भी आगे चलो, ये हर हलाल के बारे में, अगर कोई अपने खर्चे पे नली निहारी खा रहा है, उसमें मगज डाल रहा है और उसमें नींबू निचोड़ के मजे का बना रहा है, हराम है हलाल है, हलाल है, उसको भी ताना देना नहीं बनता। हलाल है भाई, चोरी के पैसों से थोड़ी खा रहा है। अगर कोई अपने पैसों से लग्जरी घर बनाए, एयर कंडीशन लगाए, लॉन बनाए, उसमें अल्लाह ने उसको पैसा दिया, स्विमिंग पूल भी बना ले, तो चाहे ये काम मुफ्ती करे, मौलवी करे, आमी आदमी करे, काबिल मलामत नहीं। हाँ जब चंदे के पैसों से कर रहा हूं, हराम कर रहा हूं, वो तो फिर तो कोई भी करे, नाजायज है। अगर किसी का अपना बिजनेस है मेरे भाई, अल्लाह ने उसको दौलत दी है, वो करे। कुछ लोगों को इस पे एतराज होता है, ये बिजनेस क्लास में मौलाना लोग सफर क्यों करते हैं? भाई अगर अपने पैसों से बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है तो अल्लाह ने पैसा दिया खर्च करने के लिए, बचाने के लिए नहीं दिया, तो काबिल मलामत नहीं है। या किसी ने उसको इनवाइट किया और उसने मेहमान के इकराम में बिजनेस क्लास का टिकट करा दिया, तो भी काबिल मलामत नहीं है। ये लोग मलामतें कर रहे होते हैं जेलिस होके कर रहे होते हैं। देखो अल्लाह ने, हाँ यहां लोग एक सवाल करते हैं, हमारे नबी की जिंदगी तो इतनी सादा थी, आप तो गधे पे सवारी फरमाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो घर इतना सादा था। उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि हमारे नबी की तबीयत अल्लाह ने ऐसी बनाई थी कि आपको दुनिया की तरफ तबई रगबत थी नहीं। तो जिसकी तबीयत ही ऐसी हो तो वह ना करे, लेकिन नॉर्मल लोगों की तबीयत ऐसी नहीं होती। हमारे पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के पैगंबर थे, हजरत उस्मान भी तो अल्लाह के नबी के चहीते सहाबी थे। आपकी तो बड़ी जबरदस्त लाइफ थी, तहाशा दौलत थी हजरत उस्मान के पास। 400 ऊंट हजरत उस्मान के एक टाइम पे मदीना में तिजारती माल लेके आते थे, मदीना की जमीन हिलती थी, पता चलता था किसी ताजिर का माल आ रहा है। इतना पैसा अल्लाह ने दिया था हजरत उस्मान को। तो हमारे पास मिसालें मिलती हैं पैसे वालों की भी और पैसे ना वालों की भी। तो गुर्बत में आप गुर्बत पे राजी रहे। दौलत, मेरे शेख जो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब थे, तहज्जुद में 5 पारे पढ़ने का मामूल, और इतना अल्लाह का खौफ था, जो पुराने लोग हैं जानते हैं कितने बड़े परहेजगार थे, और दुनिया की मोहब्बत जीरो थी, लेकिन लाइफ लग्जरी थी भाई उनकी। लाइफ क्या थी? पगड़ी इतनी महंगी पहनते थे, कुर्ता ऐसा सफेद चमकता हुआ, बहुत महंगा कुर्ता था। घड़ी 1985 में 60,000 की घड़ी ली थी उन्होंने, उस वक्त 60,000, आज सोच लो कितने लाख की प्लाटिनम की घड़ी थी, बेहतरीन। वो उनकी लग्जरी गाड़ी ऐसी थी, कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। सोच लो क्या गाड़ी होगी। हम जब गाड़ी में बैठते थे कभी कभार हमारा दिल ही नहीं करता था, हम क्योंकि रक्शे से आते थे मदरसे, और उनकी कभी गाड़ी में बैठे तो उतरने का दिल नहीं करता था। तो लेकिन दुनिया की मोहब्बत अलग चीज है, दुनिया की नेमतों का इस्तेमाल करना अलग चीज है मेरे को। खुराक भी उनकी खानदानी थी, खुराक में सेब, बादाम, अंडे, ये उनकी खुराक थी। अब अगर कोई और उनके बारे में मुझे ये बताता तो मैं सोचता शायद वो बुजुर्ग नहीं थे, दुनिया परस्त थे। लेकिन हमने तो भाई उनकी सोहबत में कई साल गुजारे हैं। हम कहते हैं अगर वो भी बुजुर्ग नहीं थे ना, अल्लाह वाले नहीं थे, फिर तो अल्लाह वाले मार्केट से क्या हो गए हैं, शार्ट हो गए। क्योंकि हमें पता था कि यार उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत, सखावत इतनी थी, इतनी अपने ऊपर भी लगा रहे हैं और गरीबों पे खर्च भी कर रहे हैं। हजरत के पास जो पैसा आता था ना जमीनों से, ऐसे नोटों की गड्डियां मेज पे रखी होती थी,
اپنے گھر کا خرچہ نکالا, اس میں یہی انڈے پراٹھے اور یہ سب چیزیں, پراٹھے نہیں کھاتے تھے, یہ خوراک بھی بڑی انہوں نے خاندانی رکھی ہوئی تھی, گوشت کے اور یہ سب چیزوں کا خرچہ نکالا, باقی سارا فی سبیل اللہ صدقہ. اب دیکھنے والا ان کا صدقہ تو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. نئے نئے لوگ آتے نا, بدگمان ہو جاتے, یار یہ کیسے بزرگ ہیں, اتنی مہنگی گھڑی ہے, اتنے مہنگے جوتے ہیں ان کے, گاڑی ایسی شاہانہ, اور ایک فلور اوپر جانے کے لیے بھی لفٹ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ جب ایج زیادہ ہو گئی تھی تو اوپر جانا مشکل ہو گیا تو لفٹ لگوا لی تھی, اور جب کمرے میں جاتے تو بے ہوش ہو جاتے. ان کا کمرہ دیکھ کے, ایسا خوبصورت کمرہ, دل ہی نہیں کرتا تھا نکل. ہم جاتے تھے صفائی کے لیے تو ہم کہتے تھے اس میں کہاں سے صفائی شروع کریں بھائی, یعنی ہمارے گھروں سے وہ اتنے زیادہ صاف ہوتے تھے, ہمارے گھر صاف ہو کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے میلے ہو کے ہوتے تھے اچھے. تو ایسا ان کے گھر میں صفائی کا ماحول. حضرت کہتے تھے میرا جو مصلی ہے وہ میلا ہونے سے پہلے دھلتا ہے, میرے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں. ہمارے گھر میں دھلائی گھر کے گندا ہونے سے پہلے, گھر کے بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہیں. ہم کہتے تھے بھائی یہ کیا ہے, اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے تھے اگر میلا ہونے کے بعد دھلے تو میل تو دیکھ لیا نا گھر میں. آپ لوگ سے بہت دیکھو یہ اوپر کی باتیں, یہ سمجھ میں نہیں آئی, ہمیں بھی نہیں آتی تھی سمجھ میں. حضرت کہتے تھے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو میل تو دیکھ لیا نا. صفائی اس کو تھوڑی کہتے ہیں میل میل نظر آ رہا ہے, صفائی کہتے ہیں میل نظر آنے سے پہلے صاف ہو رہا ہے. تو حضرت کے گھر کی چادریں دھلتی تھی, ایک ٹائم تھا کہ اتنے وقت کے بعد اب میلی ہونے کا خطرہ شروع ہو گیا ہے, لہذا اتنے ٹائم کے بعد چادریں دھلیں گی. حضرت کا جو مصلی تھا جہاں نماز پڑھتے تھے, ایسے نماز ایسے بالکل جیسے کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہو نا, ایسے قد بھی ماشاءاللہ اونچا تھا. پنجابی تھے نا تو بڑے چودھری ٹائپ کے, ان کا حضرت کا مزاج بھی ایسے ہی تھا. تو وہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھل رہے ہیں, ایسی صفائی اور خوشبوئیں, او بھائی ان کی خوراکیں. تو اگر کوئی مجھے ان کے بارے میں بتاتا اور میں نے ان کی صحبت میں خود ٹائم نہ گزارا ہوتا, میں کیا کہتا, فوراً فتویٰ لگا دیتا یہ دنیا پرست ہیں, معاذ اللہ عیاشی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ان کا اللہ سے تعلق دیکھا ہے, اسی کے بعد ہمیں اندازہ ہوا بھائی دنیا رکھ کے بھی اللہ والا بنا جا سکتا ہے, کو دیکھ کے اندازہ ہوا, اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. تو اس لیے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ نبی جیسی ہی زندگی ہو تو پھر تو میرے بھائی جو ہماری زندگی ہے, پھر تو غریب کی زندگی بھی بڑی لگژری ہے. پھر تو ایک کمرے کا چھوٹا سا کچا مٹی کا گھر بناؤ. پھر تو جن علماء کے پکے گھر ہیں نا, چاہے کرائے پہ ہوں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. پھر تو اکانومی کلاس میں سفر بھی غلط ہے. پھر تو پیدل جاؤ گدے پہ بیٹھ کے, اور جو کی روٹی کھاؤ وہ بھی ایک ٹائم. اور گھر آپ کا اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اگر نماز میں سجدہ کریں تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑے, اتنا چھوٹا گھر ہو, اور اس میں ایئر کنڈیشن کیا پنکھا بھی نہ ہو. ہمارے نبی کے گھر میں پنکھا بھی بولو نہیں تھا, اور ایک ہی پیالہ تھا, اسی میں کھانا, اسی میں پانی, اسی میں دودھ. تو اتنی سادگی آج کون افورڈ کر سکتا ہے؟ تو تم اپنے مولاناؤں کو مشورے وہ دیا کرو جو خود افورڈ کر سکو. ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں. ایک دفعہ ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید گھوڑے پہ جا رہا تھا, بڑی زبردست شاہی سواری. تو ایک شخص آیا, اس نے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی, یا لوگوں کو گارڈ وارڈ کو اس کو بولا مجھے ہارون رشید سے ایک سوال پوچھنے دو خالی. گارڈوں نے اجازت دے دی. وہ آیا ہارون رشید سے کہنے لگا بتا تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ ہارون رشید نے کہا یار عمر بن خطاب, تو وہ عمر بن خطاب تھے بھائی, وہ زیادہ بہتر تھے. تو اس شخص نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ گدھے کی سواری کرتے تھے, گھر میں روٹی نہیں تھی, کوئی یہ پورا پروٹوکول نہیں تھا, اور تو ان سے 1000 گنا کمتر ہے. اپنی سواری, اپنا لباس دیکھ اور اپنی لگژری لائف دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ہارون رشید نے بڑا خاندانی جواب دیا. ہمارے استاد یہ جواب اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. پہلے میں ہارون رشید کے اپنے الفاظ بتا دوں, پھر ہمارے استاد کے الفاظ بتاؤں. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ, اور بلال حبشی پہ. اگر حضرت عمر کے کپڑوں پہ 10 پیوند ہیں تو ابو ہریرہ کے کپڑوں پہ 15 پیوند ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور کہا میری حکومت تم جیسے بےغیرتوں پر. ہمارے استاد اس میں بےغیرت کا لفظ بڑھاتے تھے. ایک استاد الو کا پٹھا بڑھاتے تھے, ایک بےغیرت. اور کہا میری حکومت تم جیسے الو کے پٹھوں پہ. تم خود تو اتنے 1000 گز کے گھر بنا کے رہتے ہو بھائی, اور کوئی ایک پیوند کا نہیں, اور بادشاہ کے بارے میں چاہتے ہو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گدھے پہ گھومے ہو. تو کہا اس جیسی رعایا ہوگی تو ہم بھی انہی جیسے بن جائیں گے. تو وہ چپ ہو کے چلا گیا پتلی گلی سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ مولوی جو بنتے ہیں نا, یہ اسی سوسائٹی سے بن کے سوسائٹی مارکیٹ میں آتے ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں یا صحابہ آج مولوی بن رہے ہیں. تو آج جو مولانا بن رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں. تو جیسی پبلک ہوگی مولانا بھی اسی
उसी टाइप के होंगे। तुम खुद कबाब पराठे खाओ और जावेद निहारियों में उंगलियां डुबो डुबो के खाओ, उसमें नींबू भी निचोड़ो, और मौलवी को बोलो कि ये दाल खाएगा, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा भी किसी कीमत पे। हम तो किसी कीमत पे, हम जब मौलवी हैं भाई, हम भी डुबो, अपने खर्चे पे खा रहे हैं ना, तो हम भी नींबू भी निचोड़ेंगे, उसमें नली भी डालेंगे। मैं जब निहारी तैयार करवाता हूं तो आप दोस्तों से पूछ लो, मैं बोलता नली अलग से डाल उसमें और मगज अलग से डाल, और ग्रेवी शुरू में ही ले आ, ग्रेवी शुरू में ही ले। तो इसलिए भाई ये मौलाना भी इसी सोसाइटी की पैदावार है, इनको बेचारों को इतने मुसीबत का मुकल्लफ क्यों बना रहे हो? इनको भी जीने का हक दो, हराम ना हो भाई। ये नहीं कि अब वो सेटिंगें भी शुरू हो रही हैं और चंदे का पैसा कोई खाना शुरू कर दे, ना ना ना, इसमें तो मौलवी डबल मुजरिम होगा। एक आम आदमी चोरी करता है, एक दर्जे का मुजरिम। कोई मौलवी अगर चंदे के पैसे से घर बना रहा है और अपना जाती घर, या वो करप्शन कर रहा है, उसकी सजा उसको पकड़ो जरूर, उसको नहीं छोड़ो, उसको तो मैं लोगों को कहता हूं नहीं छोड़ो। ये ना देखो ये मौलवी क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, या भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, खाने दो, उसके बच्चों को भी, खुद भी अच्छा खाने दो, अच्छा पहनने दो। लेकिन मेरे भाई अगर मस्जिद में कोई मौलाना या मदरसे में कोई करप्शन कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं ये गाड़ी आपने कहां से ली, वो जवाब ही नहीं दे पा रहा उसका। हजरत आपकी तो इतनी आमदन है नहीं, तो किसी ने हदिया दिया है आपको, तो जरा बता दें कौन है जो इतना बड़ा दिल करके पूरी गाड़ी हदिया दे दी, गिफ्ट दे दी, कौन है? तो ये इंतजामिया का फर्ज बनता है वो पूछे, और अगर वो इसको वाजे ना कर सके तो भाई इसका मतलब ये 2 नंबरी हो रही है। फिर क्या होता है, फिर मैं बताता रहता हूं, फिर आप उस मौलाना से पूछते हैं ये चंदे के पैसों का, वो फिर पता है क्या जवाब देते हैं? उलमा का इहतिराम, ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालते हैं, हा भी बहुत गाढ़ी, इहतिराम उलमा का। फिर जब मेरे पास केस आता है मैं उनसे कहता हूं कि उलमा से सवाल तो किया जाएगा भाई। इस्लाम में जब नबी ने यहां तक कह दिया कि मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी करती उनका हाथ काटा जाता, यार सैयदा फातिमा के हम 100 दफा मर के पैदा हो जाए उनकी खाक के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी बात पैगंबर ने कह दी कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी करती उनका भी हाथ काटता। अब क्या रह गया भाई? तो पैसों के लेन देन में, माली मामलात में, कैरेक्टर में भाई ये माफी के काबिल नहीं है। उसमें आलिम हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो। तभी हमारी मस्जिद का सारा मालियाती शोबा मैंने अपने हाथ में रखा ही नहीं है, वो खजांची को दिया हुआ है, और वो भी यहाँ के पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे हिसाब लेता रहता हूं मैं। लेकिन ये कि वो ताकि कोई मुझ पे उंगली ना उठाए। और जो अभी हमने मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन बनाई है ना, उसका पैसा भी एक आदमी के हाथ में नहीं रखा। मैं चाहता सारा आ रहा है मेरे अकाउंट में, अपने पास रखता मैं। बदगुमानियां होती, उंगलियां उठती, भाई एक आदमी नहीं है, पूरी एक टीम बना दी है कि सबके सुलह मशवरे से ये पैसा खर्च होगा और एक आदमी की इंडिविजुअल राय उसमें नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें मस्जिद का इमाम हो, मदरसे का हो, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि बाज लोग बड़े इसमें फ्रॉडी होते हैं। मैं नहीं कह रहा इमाम और मोहतमिम फ्रॉडी होते हैं, ना ना ना, फ्रॉडी लोग भी मदरसे के मोहतमिम बन जाते हैं, बाज दफा फ्रॉडी लोग भी मस्जिद के इमाम बन जाते हैं। तो उसमें फिर उलमा और इहतराम ये हवा नहीं चलेगी। उनसे बोलो भाई सिस्टम में सब आएंगे, पूरा हिसाब होगा, और एक आदमी के पास ये इतनी बड़ी मालियाती निजाम होना नहीं चाहिए। एक आदमी के पास नहीं हो, ये आप कितने ही नेक हैं फिर भी नहीं होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बदगुमानी के मौके फराहम करने से भी मना किया है। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के साथ अंधेरे में खड़े हुए थे, एक सहाबी गुजरे, आपने उन सहाबी को बुला के कहा ये मेरी ज़ौजा है। उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं थोड़ी आप पे शक करूंगा, लेकिन नबी ने उनको शक का जो शैतान को जो वसवसे का मौका था वो भी क्या कर दिया, दूर। तो यार पैगंबर अपने बारे में वजाहती बयान दे रहे हैं कि भाई ये मेरी ज़ौजा है, ये न मत समझ लेना को कि नामहरम औरत है। तो जब पैगंबर अपने बारे में वजाहती बयान दे रहे हैं तो मदरसे का मोहतमिम या मस्जिद का इमाम, उससे क्यों नहीं पूछा जाएगा जनाब ये इतना पैसा आ रहा है, आप तो कोई हिसाब ही नहीं देते। वो बंदे आते हैं, नोटों की गड्डी पकड़ाई और पतली गली से निकल ली है, या आपको जाती कोई हदिया दे रहा हो, आप जाने वो जाने, ये क्या है? तो मस्जिद का है, ये मदरसे का है, तो आपने टीम होनी चाहिए। अच्छा बाज लोग टीम को बिठाते हैं, वो टीम का काम बस साइन करना होता है, उसको कोई पूछने वाला उससे नहीं है, उसको एक बस ऑडिट करने के लिए अकाउंटेंट को वो बेवकूफ बनाने के लिए बिठाया हुआ होता है। तो ये इसकी शरीयत में इजाजत। इन चीजों पे एतराज करो, निहारी पे एतराज मत करो। बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है उस पे एतराज मत करो, कोई गाड़ी में घूम रहा है उस पे एतराज मत करो। ये एतराज बनता नहीं है, फिर गधे पे लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उससे पहले फिर वो तो साइकिल पे भी जाएगा। तो नबी के दौर में तो भाई साइकिल भी नहीं थी,
لوگ گدھے پہ سواری کرتے تھے. تو پھر تو بہت ہی آپ کو اس زمانے کے حساب سے تو پھر کوئی تقوی کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو شریعت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی, اللہ نے کہہ دیا لما تحرم ما احل اللہ لک, 28واں پارہ, کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے دنیا میں کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو حلال جب پراٹھا بھی حلال ہے, 2 انڈے کھائیں 3 انڈے کھائیں, نہاری بھی حلال ہے, مرغی کی بوٹیاں بھی کیا ہے, لیگ پیس بھی کیا ہے حلال ہے, اور تفریح کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا بھی کیا ہے حلال ہے, کشتی میں گھومنا بھی کیا ہے, جتنے کام میں نے کیے نا سارے بتا رہا ہوں میں. امریکہ میں وہ اوپن سی میں گھومنا بھی کیا ہے حلال ہے, اگر کوئی گھوم رہا ہے. سوئمنگ بھی کیا ہے حلال ہے, ہارس رائڈنگ بھی کیا ہے بھائی حلال ہے. تو ان چیزوں پہ اعتراض, یعنی کل عید تھی نا بعض علاقوں میں, ملک کے بعض علاقوں میں گزشتہ کل عید تھی, یعنی جمعرات کو عید تھی, اور عید کے دن بھی کل رات کو ان کو چاند نظر نہیں آیا. حالانکہ 30 کا چاند جو ہے نا وہ تو پوری دنیا میں ایک متفقن علیہ اصول ہے کہ وہ تو کھلی آنکھوں سب کو نظر آتا ہے. 29 کے چاند میں اختلاف ہوتا ہے, کسی کو آ رہا ہے کسی کو نہیں آ رہا. 30 کا تو بہرحال نظر آئے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنا باریک ہو کے نظر ہی نہ آ رہا ہو. لیکن خیر چل رہا ہے سب کچھ مارکیٹ میں, کیا کہہ سکتے ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم, اللہ فرماتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان انسانیت کی معراج پہ اس وقت پہنچتا ہے, دیکھو انسان کی جو مادی زندگی ہے نا, اللہ کی نظر میں اس مادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیسی شکلیں ہماری, کیسے ہم بات کرتے ہیں, اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم, اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے, کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو اس سے. اللہ یہ دیکھتا ہے ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم, وہ صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل کیا ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو کم ہے وہ عمل اور دل. ہم انسان کو تولتے ہیں اس کی دولت سے, اس کی عزت سے, اس کی شہرت سے, اس کی خوبصورتی سے, اس کی صحت سے. اللہ کی نظر میں ترجیحات بالکل الگ ہے. اس کی مثال ہے جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا, ظاہر پرست, وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک صورت ہوتی ہے. دیکھو آپ پھل کی دکان پہ جاتے ہو تو کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے مصنوعی دکانوں پہ کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے اوریجنل کیلے نہیں لٹکاتے, گھر میں ڈیکوریشن کے لیے آرٹیفیشل کیلے اور آرٹیفیشل سیب رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتے ہیں. دیکھا ہوگا انگوروں کے گچھے لوگوں نے شو کے لیے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ ایسے انگور ہیں کہ مکھیاں بھی ان کو لفٹ نہیں کراتی, نہ آپ کو اس میں سے خوشبو آئے گی. دور سے آپ اس کی طرف مائل ہو کے جاؤ گے تو صحیح کہ یار یہ کیا ہے, سیب ہے. میرے ساتھ ایسا 1-2 دفعہ دھوکا ہو چکا ہے, کسی کنٹری میں پتہ نہیں کسی کے گھر میں گئے تو اتنے وہ اوریجنل لگ رہے تھے بالکل, میں نے جا کے پکڑا ایسے تو پتہ چلا تو پلاسٹک کا سیب ہے. تو آرٹیفیشل کیلا, مصنوعی کیلا دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے, مصنوعی سیب, مصنوعی خربوزہ بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں, لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو بھائی اس میں نہ خوشبو ملے گی نہ ذائقہ ملے گا آپ کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اس اوریجنل کو چھوڑ رہا ہے اور اس مصنوعی کو لے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. تو بیچنے والا پوچھے گا نا تم اس مصنوعی سیب کو, مصنوعی کیلے کو کیوں خرید رہے ہو, یہ جواب میں کہا یار دیکھنے میں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کہے گا بھائی تو ایسا کر, کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا. ڈیکوریشن کے لیے چاہیے تو لے جاؤ, کھانے کے لیے یہ والا نہیں چلے گا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. کھانے کے لیے تو وہ اچھا لگے گا جو داغی دار ہو. ویسے جنرل نالج کی میں بیچ میں باتیں کرتا رہتا ہوں, سیب بھی وہ مزیدار ہوتا ہے جو داغی سیب ہوتا ہے. مالداروں کے چوچلے ہیں کہ خوبصورت سیب خرید کے پیسہ بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بد ذائقہ سیب اٹھا کے لے آتے ہیں جس میں نہ رس ہوتا ہے, نہ ذائقہ ہوتا ہے, نہ انرجی ہوتی ہے, وہ پھسپھسا سا ہوتا ہے, دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا بڑا.
سیب وہ لیا کرے کاک کی گیند کی طرح سر پہ مارو تو بندے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, ایسے کچ کر کے آواز ہے جب اس کو یوں کرے نا, کچ کر تھوڑا سا ہرا ہو. خیر یہ ٹوٹکے میں شروع کر دیتا ہوں بیچ میں. تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس ظاہر سے متاثر نہیں ہوگا, وہ کہے گا جب یہ اس میں نہ وہ خوشبو ہے نہ اس میں کے اندر وہ ذائقہ ہے. تو انسان کو بھی تولنے کے, انسان کو بھی ناپنے کے مختلف طریقے ہیں. جانور کو ناپنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گوشت کتنا ہے اس میں. ہر جانور کی ویلیو اس حساب سے لگائی جاتی ہے جس کے لیے قدرت نے اس کو بنایا. گدھا قیمتی ہے, کون سا گدھا قیمتی ہوگا؟ جو لوڈ زیادہ اٹھا لے گا, اس گدھے کو کہا جائے گا یہ کیا ہے, بولیں قیمتی گدھا ہے, لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. ابھی قربانی کے دن چل رہے ہوں گے, یہ بیل بڑا زبردست ہے, کون سا بیل اچھا ہے, اونچا ہو, گوشت تو اس میں, اس کو ہم کہیں گے یہ اچھا بیل ہے. تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے اس کام کے حساب سے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے. جانور کا کام ہے, گائے ہے تو اس کا کام ہے دودھ دینا, زیادہ دودھ دے گی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. گدھے کا کام ہے سریا لاد کے لے کے جانا, وہ اگر سارے کام کر رہا ہے یہ کام نہیں کر رہا تو کسی کام کا ہے بھائی, تھوڑی کسی کام کا ہو گیا. تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے نا, اور آسان مثالیں دے دیتا ہوں میں. آپ مزدور گھر میں لے کر آئے, اس کے ذمے آپ نے کام لگایا کنواں کھودو. اب کیا ہے, وہ کنواں نہیں کھود رہا, وہ باقی سارے کام کر رہا ہے. وہ تہجد پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, اس میں دعائیں مانگ رہا ہے, لیلۃ القدر میں پوری رات جاگا, آپ کی والدہ کی بھی خدمت کر رہا ہے, آپ کے ابا کی بھی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے کنویں کی, گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, پانی کی ضرورت ہے, اس کو فوکس نہیں کر رہا. آپ کی نظر میں اس مزدور کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی ویلیو. جس کام کے لیے لائے تھے آپ کہتے بھائی میں دعائیں کروا لیتا ہوں مسجد کے مولوی صاحب سے, تو کرتا رہنا دعا, لیکن میں تو تجھے جس کام کے لیے لایا ہوں وہ دعائیں نہیں ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ کنواں کھودنا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کا کام علاج کرنا, آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو نصیحتیں شروع کر دی, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا زکوٰۃ دیا کرو, مفتی طارق مسعود کی باتوں میں مت آیا کرو, 2 شادیاں 4 شادیاں, اور یہ کیا کرو وہ کیا کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی آپ سے میں آیا ہوں علاج کرانے کے لیے, کھانس رہا ہوں, بخار ہو رہا ہے, تھرمومیٹر لگاؤ, چیک کرو. نصیحت کے پروگرام ہم علماء کے بیان میں جمعے کے دن جا کے سن لیتے ہیں. وہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, ایک بھکاری آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. خاتون نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے, بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے, مجھے کن کن چیزوں پہ شرم آتی ہے, کن کن چیزوں پہ شرم نہیں آتی. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ پیسے مانگے ہیں تو دے دو, نہیں تو چھوڑ دو. تو جس کے ذمے جو کام ہو, آپ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو جب ہوگی جب جو کام آپ نے اس کے ذمے لگایا آپ اس کو, وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے. پوری دنیا کا اصول ہے. کمپنیوں میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں, دبئی میں ایک ہمارے جاننے والے کو بڑے قابل تھے, لیکن ایک کمپنی میں جاب نہیں ملی داڑھی کی وجہ سے. وہ کوئی گورا تھا کمپنی کا اونر, اس نے انٹرویو کے لیے جو جاب کے لیے کسی بندے کو رکھا ہوا تو اس نے داڑھی دیکھی, پتنی فنڈامنٹلسٹ ہے یہ وغیرہ وغیرہ, ریجیکٹ کر دیا. جو کمپنی کا اونر تھا گورا, اس نے جب اس کی پورے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس نے کہا تو بڑا قابل آدمی ہے, تو اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ جو انگریز تھا غیر مسلم, وہ پوچھ رہے مسلم سے, جو انٹرویو لینے والا مسلم تھا, بھائی اس کی تو سی وی بڑی مضبوط ہے, اس کو آپ نے کیوں مسترد کر دیا؟ کہ سر وہ داڑھی ہے اور تھوڑا مذہبی بہت زیادہ. تو اس نے کہا میں نے داڑھی سے کیا کرنا ہے یار, میری کمپنی کے کام کا آدمی ہے, تو مجھے داڑھی ٹوپی سے کیا لینا دینا. اس کو پھر کراچی فون کر کے جاب کے لیے بلایا ہے, جس کا واقعہ اس نے مجھے خود بتایا. گورے میں اتنی عقل تھی کہ بھائی داڑھی رکھے یا نہیں رکھے, میری کمپنی کے لیے جب یہ کام کا ہے تو مجھے اس کی داڑھی سے کیا لینا دینا. یورپ میں میرا سفر ہوا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جمعے کی نماز میں بعض دفعہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کمپنیوں کے جو مالکان ہیں, جو ہمارے مینیجر ہے, جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتا, کیونکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کمپنی کے کام میں نقصان ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو ان کو جمعے کی نماز سے کوئی نفرت نہیں ہے, ان کو اپنے کام سے مطلب ہے. تو تمہیں جمعے سے اس لیے نہیں روک رہے کہ ان کو جمعے سے کوئی نفرت ہے, وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ جمعے میں لگائیں گے ہمارا کام نقصان ہوگا. تو آپ ان کو یہ بولو کہ سر ہم جمعے کے دن گریوی میں 2 گھنٹے اضافے لگائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں جمعے کی 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو, اور جو ہمارا
آفس ٹائم 6 بجے یا 8 بجے ختم ہوتا ہے, جمعے کے دن 10 بجے ختم ہوگا, 1 گھنٹہ ہماری طرف سے گریبی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہوا بہت سے لوگوں کے ساتھ, ان کو چھٹی ملی پھر, اور پھر انہوں نے کہا 2 گھنٹے بھی نہیں, بس 1 گھنٹہ جو آپ نے وہاں لگایا 1 گھنٹہ ادھر لگا دو. تو عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کو جو کام لینا ہے, کسی شخص کو بھی تولا جاتا ہے اس کام کی وجہ سے جو کام اس کے ذمے لگا ہے. اگر وہ اس کام کو پورا کر رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے, وہ اس کام کو پورا نہیں کر رہا تو آپ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ نے شادی کی, آپ کی بیگم جو ہے وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہے, بڑی پروفیشنل اور بلکہ سائنٹسٹ ہے, اور وہ ناسا میں بڑی اچھی, وہ بھی مارس پہ سیارہ بھیجنے کے لیے اسی کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ بن کے جائے گی اس میں, لیکن سارا دن وہ غائب رہتی ہے, پورا ہفتہ غائب. 1 مہینے کے بعد آپ کی وہ بھی ملاقات مریخ پہ ہو رہی ہے اس سے, کہیں وہیں بلا لیا اس نے, خلا میں آ جاؤ, فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ بولو گے بھائی میں تیری کوالیفیکیشن کا مجھے کیا فائدہ, بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ وہ کہہ رہی میں اتنی بڑی سائنٹسٹ, دیکھو میری قابلیت دیکھو. آپ کہو گے باپ سلوٹ آپ کو, آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, لیکن میں نے بیگم بنا کے غلطی کر لی. آپ کو بیگم وہی ہوتی ہے جو زمین پہ رہے. کیا خیال ہے؟ زمین پہ رہتی, گھر میں میری اماں کی خدمت کر لیتی, میٹرک پاس ہوتی, اماں کی خدمت کر لیتی, مجھے سنبھال لیتی, وقت پہ چائے بنا کے دے دی تھی. میں ذرا مصروف آدمی ہوں, بزی ہوتا ہوں, تو مجھے چائے پانی ٹائم پہ مل جائے, بچے کچھ پیدا کر لیتی, بڑھاپے میں کام آ جاتے. یہ ناسا والے بڑھاپے میں میرے تھوڑی کام آئیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ پینشن بھی تجھے ملے گی, مجھے تھوڑی ملے گی, حالانکہ اس کا بڑا مقام اور بڑا عزت اور مرتبہ, لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ بولو نا کیا ہو گیا. اسی طرح میاں کے کبھی یہی حال ہے, میاں جی بہت بڑا آفیسر ہے اور سمجھو صدر وزیر اعظم بن گیا, بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا, بیگم کو نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ نہ ٹائم دے رہا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ ٹائم دے رہا ہے. بیگم کہے گی کہ آپ میرے خرچے نہیں پورے کر رہے, مجھے ٹائم نہیں دے رہے. آپ کو تجھے پتہ نہیں ہے میں ہوں کون؟ بہت بڑا آدمی ہوں, جا کے جمشید سے پوچھ, وسیم سے پوچھ, غفار سے پوچھ, ستار سے پوچھ کیا مقام ہے میرا, یا میں بہت بڑا مفتی ہوں, لوگوں سے پوچھ کتنی دور دور سے آتے ہیں بیان کرنے کے لیے, بیان سننے کے لیے, فلاں سے پوچھ فلاں. وہ کہے گی بھائی کیا کرنا ہے میں نے پوچھ کے, میرے کس کام کے. تو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے. بچہ بہت ہی بڑی فلم ہے, بہت بڑے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا, ان کو ٹائم نہیں دے رہا, تو ابا کہیں گے بیٹا تو ساری دنیا کے لیے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے اس کام سے جو اس شخص نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے, اور جو کام یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ملے. تو میرے بھائی جب ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے, اور ہر شخص کا ایک کرائٹیریا ہے, معیار ہے دوسرے کو تولنے کا, تو کیا اللہ کا کوئی معیار نہیں ہوگا انسانوں کو تولنے کا؟ اللہ کی نظر میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کون کتنا وزنی ہے, کتنا قیمتی ہے, کتنا بھاری ہے. جو فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کی نظر میں تولا جاتا ہے کون کتنا ہینڈسم ہے, کتنا خوبصورت ہے, ایکٹنگ کون اچھی کر لیتا ہے. تو ہر ایک کا معیار ہے. گلوکاروں سنگر میں دیکھا جاتا ہے آواز کس کی اچھی ہے, ان کو شکلوں سے مطلب نہیں ہوتا, آڑا ترچھا ہوگا, آواز خوبصورت ہے, چل بھائی بہت بڑا سنگر بنا دیا اس کو. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے ناپنے کا, تولنے کا. اللہ کا بھی ایک معیار ہے انسانوں کو ناپنے کا, اور اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے جتنے معیارات ہیں نا جس سے تم ایک دوسرے کو ناپتے ہو تولتے ہو, یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ صورت ہے, صورت شکل ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ایک سیب ہوتا ہے سچی مچی کا سیب, ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی نہ ہو, اور ایک سیب کی شکل ہوتی ہے پلاسٹک کا سیب, شکل اس کی اوریجنل سیب سے بھی اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ جو آرٹیفیشل سیب ہوتا ہے نا اس کی شکل و صورت اوریجنل سیب سے بھی اچھی, لیکن وہ حقیقت نہیں ہے, وہ کیا ہے, صورت ہے. تو میں اور آپ لوگوں کو جس معیار پہ تولتے ہیں وہ تولنے کا حقیقی معیار نہیں ہے, وہ صورت ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے جو معیار رکھا ہے نا انسانوں کو تولنے کا, وہ حقیقت ہے. وہ اس لیے حقیقت ہے کہ انسان کے ذمے جو کام اصل میں لگایا گیا ہے, جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, وہ ہے عمل کیسا کرتا ہے, یہ کیا قربانیاں دیتا ہے یہ اللہ کے لیے. اگر انسان کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے, عیش کے لیے, دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے, کھائے اچھا, پہنے اچھا, عیاشی کرے, یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے, انسان کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ
کہ یہ اس بیس پہ نہیں کہ اپنی خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرے گا. اللہ نے انسان کو فضیلت اس بیس پہ دی ہے, یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اس کا دل چاہے گا پھر بھی نہیں کرے گا بہت سے کام. یہ آپ نے کبھی دیکھا بکری کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہو اور وہ نہ کھائے؟ کبھی تصور ہے اس کا؟ بولو نا بھائی. نہیں. گائے کو دیکھا بھوک لگ رہی ہے چارہ ڈالے نہ کھائے, یا تو پیٹ خراب ہوگا یا ہاضمہ خراب ہوگا, وہ لازمی منہ مارے گی چارے میں. جانوروں کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان ہے واحد مخلوق جو اللہ کی خاطر پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. یہ انسان ہے جو اللہ کی خاطر اپنی نظروں کو جھکا سکتا ہے چاہت کے باوجود, کہ دیکھنے کا دل چاہے پھر بھی نظر کو جھکا لے. یہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کر کے 10 روپے کی چیز کو 100 اور 200 روپے میں بیچ سکتا ہوں, کروڑ پتی بن سکتا ہوں, مالدار بن سکتا ہوں, لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور حلال پر قناعت کرے, حلال پہ گزارا کرے. یہ پاور اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا کسی ہندو پنڈت سے. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سچا ہے یا ہندو مذہب سچا ہے, تو اور کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے دکھاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی گویا کہ یہ میرا معجزہ ہوگا ایک قسم کا, کہ ایک دیگ انسان کھا نہیں سکتا لیکن یہ میرا معجزہ ہوگا اور میں پوری دیگ کھا جاؤں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ بولو نا, یہ میرے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے بھگوان دیگ کے ساتھ ہے. تجھے آپ نے بولا نا دیگ کے ساتھ, اچھا لقمہ دیا, تو پوری دیگ کھا جاؤں گا. حالانکہ پیٹ میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی, لیکن وہ دیکھنا غائب ہو جائے گی. یہ معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. وہ جو بزرگ تھے وہ تو تھے ہی باریک سے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, پتہ نہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت ہی باریک سے تھے وہ, دبلے پتلے سے. وہ تو چاول کی ایک پلیٹ بھی بھر کے نہیں کھا سکتے تھے, وہ کہاں سے مقابلہ کرتے بھائی. تو وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گئے, لوگ خوش ہو گئے, لو بھائی ہار گئے, دیگ نہیں کھا سکتے, خدا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں بھی ہضم کروا دیتا. وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے, بھائی دیکھ بات یہ ہے, دیگیں کھانا اور دیگوں کے برابر کھانا یہ انسانوں کا نہیں, یہ بھینسوں کا کام ہے. کس کا کام ہے یہ؟ انسان اتنا نہیں کھا سکتا. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ اتنا کھا لیتا ہے. انسان کو فضیلت, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو سمجھیں. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ آج اس انسان کو فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جو لگژری لائف گزار رہا ہے اور جس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کہتے ہیں بڑا آدمی ہے جی, بڑی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے, بڑا آدمی ہے جی, بڑا اچھا موبائل ہے, بڑا آدمی ہے جی, غریبوں کی طرح نہیں رہتا, بڑے گھر میں رہتا ہے, بڑا آدمی ہے, ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. اور چھوٹا آدمی کھانے کو نہیں ہے, چھوٹا آدمی پہننے کو نہیں ہے, چھوٹا آدمی چپل دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے, چھوٹا آدمی ہے موبائل نہیں ہے اس کے پاس, بیلنس ہی نہیں ہوتا جب فون کرو, تو یہ چھوٹا آدمی ہے. سارے پیغمبروں کو اس طرح کے تانے ملے. امانا خیر من ھذا الذی ھو مہین, فرعون نے کہا میں بہتر ہوں یا موسیٰ, معاذ اللہ, اور معاذ اللہ ان کو کہتا تھا کمتر ہیں, کمتر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے. لوگوں, فرعون کہتا تھا, قوم کو جمع کر کے جلسے کرتا تھا, پورے جلسے کیے ہیں فرعون نے. جب دیکھا نا پبلک موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو جلسے کرتا تھا کہ بھائی اگر یہ عظیم انسان ہے تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, یہ مسکین کیوں ہیں, اور میرے پاس محلات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس تو ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا گھر ہے. میرے محلات دیکھو, میرے ملازم دیکھو, میرے حشم خدم دیکھو. ہم اس فرعون کے واقعات پڑھ کے نا سن کے فرعون کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم میں سے ہر شخص جذبات اور معیار وہی رکھتا ہے جو فرعون کے تھے. ہم خود لوگوں کو اسی طرح سے ناپتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ عیاشی کے ذرائع نہیں ہے جو فرعون کے پاس ہے, تو ہم جتنی ہماری اوقات ہے اس حساب سے ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آ جائے جتنا فرعون کے پاس تھا تو ہمارا معیار بھی کیا ہو جائے گا, اونچا ہو جائے گا. تو انسان کی پہچان اس سے بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہچان. تو وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی دیگیں کھانا کس کا کام ہے؟ یہ ہے بھینسوں کا کام. دیگوں کے برابر کھانا, گائے بھینس کھا سکتے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا انسان کی فضیلت اس پہ نہیں ہے کتنا کھاتا ہے, انسان کی فضیلت اس پہ کھانے سے کتنا صبر کر سکتا ہے, کتنا روک سکتا ہے, بھوک کتنی برداشت کر سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا. بھوک لگے گی نہیں کھاؤں گا, برداشت کروں گا, تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دے.
جو دیگیں کھانے والا وہ ایک ہفتہ کیا 3 دن وہ ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا. تو انسان کی فضیلت کا معیار کھانا ہے یا کھانے کا دل چاہے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے. کنٹرول کرنا مادی دنیا جو مغربی دنیا ہے نا, مغربی دنیا باہر کی دنیا, اور جو لبرل اور سیکولر لوگوں کی دنیا ہے, اور یہی دنیا یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, یہی گھول کے پلائے جا رہے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں. غریب آدمی کو ناکام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اختیار سے غریب بنو, قدرت نے کسی کو غریب بنایا, اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی, کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان کا معیار اس کو ناپنے کا یہ 100% غلط ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. کتنے سارے صحابہ تابعین اسلاف کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ رو رہے ہوتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں, ہم اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے, بھوک پیاس برداشت کرتے تھے, وہ لذت ختم ہو رہی ہے, وہ لذت ختم. میں نے بتایا نا, میں پشاور میں ہماری دعوت تھی, ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے, تو ایک بوڑھے آدمی تھے. اب تک کے جو بوڑھے ہیں نا بہت اچھے ہیں, یہ جو نئی نسل جب بوڑھی ہوگی نا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان جوانی میں جو مرضی کرے, بڑھاپے میں آ کے بالآخر وہ کہتا تھا چلو یار اب تو اچھی باتیں کرو, تسبیح ہاتھ میں آ گئی. اب جو نسل مارکیٹ میں آئے گی نا یہ بوڑھوں کی, یہ جو ہماری نسل ہے, یہ جب بڈھی ہوگی تو ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چاہیے ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پرانے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں تسبیح پہ چھٹ ہو جاتے ہیں, چلو یار اب اللہ اللہ کرو. میں نے بہت دیکھے تھے پہلے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور جو مسجد میں آ رہے ہیں بوڑھے, انہوں نے جوانی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں جو ان کو توفیق مل رہی ہے, ورنہ جوانی میں الٹے کام سے توبہ نہیں کی نا. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, کافی ایجڈ ہو گئی تھی, پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, ان کو چوٹ بھی لگ گئی تھی, تو اس سے کوئی ایسی نس دب جاتی ہے نا تو دماغ پھر ہوش نہیں تھا. تو اب ہوتا کیا تھا کہ بالکل ہوش 2-2.5 سال تک بالکل ہوش میں نہیں تھی. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی یا کوئی بھی سورہ یاسین تلاوت کرے نا, تو سورہ یاسین کے جو رکوع کا آخری لفظ اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ والدہ کی منہ سے نکل آتا تھا وہ لفظ کمپلیٹ. اسی طرح ہاتھ میں تسبیح پکڑاؤ تو وہ آٹومیٹیکلی شروع. تو مجھے اس سے عبرت پتہ ہے کیا ہوتی تھی, کہ ہمارا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہمارے بڑھاپے میں اللہ ہم سب کو بچائے, میں کوئی بڑے ہونے کا نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ میں تسبیح پکڑائی وہ نہیں چل رہی, موبائل پکڑایا, نابینا کو بھی بینائی آ گئی, پتہ چلا جی آنکھیں ہیں نہیں, اور دیکھنا شروع کر دیا. فالج ہوا ہے, ہاتھ چل نہیں رہا, لیکن جیسے ہی موبائل آیا فالج ٹھیک ہو گیا, ٹک ٹاک آیا اور چلنا شروع. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گھوڑی بے قابو ہو گئی نا, اس زمانے کی گھوڑی, یوں نہیں سرکش گھوڑی ہوتی ہے, بے قابو ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, پکڑ رہے ہیں اس کو, بھاگ رہے ہیں, رو ادھر ادھر ادھر, بڑی مصیبت ہو گئی یار, یہ تو اچھی بھلی تھی, اس کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک ماہر نفسیات آیا, اس نے کہا 2 منٹ میں کنٹرول ہوگی. اس نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا بولا ہے, وہ ایک دم کھڑی ہو گئی نا. تو لوگوں نے پوچھا کیا بولا ہے, کہہ رہا میں نے بولا تمہاری کال آئی, فون آیا تمہارا. بس جیسی فون آیا تو کہاں ہے فون کی طرف ساری توجہ. تو یہ جو چلے گا نا ابھی بڑھاپا جو چلے گا, جوانی میں تو ساری خواہشات کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں, بڑھاپے میں پھر ٹھڑک رہ جاتی ہے اور طاقت ختم. شوق وہی ہوتے ہیں فلمیں دیکھنے کے, ڈرامے دیکھنے کے, اور گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ساری رات گپے مارنے کے. طاقت ہوتی نہیں ہے تو سسکیاں لے رہا ہوتا ہے بیچارہ. خدا کی قسم بڑھاپا اس کا اچھا گزرے گا جس نے جوانی میں خواہشات پہ کنٹرول کیا. تو میں بتا رہا تھا بہت سارے اصحاب رسول تابعین کے واقعات ہیں کہ وہ موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑے تابعی ہیں سوید ابن غفلہ, کہتے ہیں ان کی زبان خشک ہو گئی تھی روزے رکھ کے, موت کے وقت کہنے لگے, رو رہے تھے کہ وہ جو اللہ کی یاد میں گرمیوں کے روزے برداشت کرتا تھا تو وہ لذت تو ختم ہو گئی. ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں رونا آ رہا ہوگا ہماری دودھ جلیبیاں چھوٹ گئیں ہیں بھائی. کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ نہ پوچھو, ہم جو کھایا کرتے تھے نا ہوٹلوں پہ جا کے, ایک وقت میں 1 کلو مرغا تو کھا جاتا تھا, اب تو بیٹا کھایا نہیں جاتا. ہم اس پہ, میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا, ہمارا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے, ہمارا انجام کیا ہوگا, یہ ہوگا. اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے بیٹا تمہارے دور میں یہ 1 بکرا تو کچھ بھی نہیں تھا, چربی پہ تو ہم 1 گھنٹہ بیان کیا کرتے تھے, انڈا کیسے پکایا جاتا ہے, اور 5 انڈے پانی میں, آج میرا کوئی کلپ چل رہا ہوا تھا, 5 انڈے اکٹھے کھلا رہا تھا میں لوگوں کو پانی میں بوائل, وہ نا تل کے
اب وہ پورے بیان سے اتنی سی چیز نکال لی کسی نے شارٹ کلپ, تو وہ لوگ سمجھ رہے شاید میں جمعے کے دن بیٹھ کے لوگوں کو انڈا پکانے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. تو 5 انڈے کھایا کرتے تھے بیٹا. ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا جو حالات چل رہے ہیں نا اس نسل کے, بیٹا ایک اور کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بوڑھے لوگ ابھی بھی بتا رہے ہوتے ہیں میں تو یہ کرتا تھا, میں تو یہ کرتا تھا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کو ٹھوکر لگی نا, اب ٹھوکر لگی تو بےچارہ گرنے لگا, تو کہتا ہے ہائے جوانی, ہائے جوانی. پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر کہتا ہے بھائی جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے تو نے. تو بڑھاپے میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہم یہ کھا لیا کرتے تھے, ہم یہ کر لیا کرتے تھے. صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا. ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے منع کیا کہ نہیں بھائی اتنا نہیں. فرمایا نہیں میں رکھ لوں گا. اب جب انہوں نے رکھنا شروع کیے تو جوانی میں تو رکھتے, روزانہ روزے سے ہوتے تھے, بڑھاپے میں نہیں ہو پایا ان سے. اب وہ بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں ساری زندگی روزے رکھنے کی حالانکہ نظر منت نہیں مانی, صرف نیت کی تھی. تو صحت اجازت نہیں دے رہی, تو کہتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتا کہ روزانہ نہیں رکھوں گا. یعنی ان کو افسوس اس پہ ہو رہا تھا کہ ایک کام میں نے شروع کیا زندگی بھر, اب مجھ سے ہو کیوں نہیں پا رہا وہ. اور میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے, میں 2 پراٹھے کھایا کرتا تھا, کاش اب بھی کھا سکتا. اب مجھ سے ایک سے زیادہ ہضم یہ ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ, اس میں کوئی شک ہے؟ یار پہلے تو بریانی آتی تھی پوری پوری دیگ پھوڑ دیا کرتے تھے یار, اب پتہ نہیں کیا شوگر کیوں اتنی ہائی ہو جاتی ہے 2 نوالے چاول کے لے لو تو. کاش میں اسی طرح سے کھاتا رہتا, کاش میں یہ کر لا, کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. صحابہ کے جو معیارات تھے نا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں آیا نا, اسلام سے پہلے ان کی بھی یہی حالت تھی, وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے, وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. اسلام لانے کے بعد ان کا انسانوں کو تولنے کا اور اپنے آپ کو تولنے کا معیار چینج ہو گیا. اپنے آپ کو بھی انسان تولتا ہے نا, ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں یہ ہوں, میں یوں ہوں. بھائی آپ خواہشات پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہو, اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہو؟